أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اومن کانا میتن فاحییناہ، بھلا وہ شخص کہ جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا ہو، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے عطا کی اس کو روشنی کہ وہ طے کرتا ہے زندگی کا راستہ کہ جس پر چلنا ہے لوگوں کے درمیان. کا مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ اس شخص جیسا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور وہ ان سے نکلنے والا نہیں ہے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور یوں پرکشش بنا دی گئی ہیں کافروں کے لیے ان کی کرتوتیں. وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، اور یوں لگا دیا ہے ہم نے ہر بستی میں ان کے بڑے بڑے مجرموں کو، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں چالے چلیں. وما یمکرون الا بانفسہم، مگر وہ چال نہیں چل دے مگر اپنے ہی ساتھ. وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں ہم کبھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں دی جائے مثل ما اوتیہ رسول اللہ، جیسی اللہ کے اور رسولوں کو دی گئی، یعنی حصی معجزے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کس کو اپنا رسول بنا کر بھیجے. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، عنقریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ہیں، صغار ذلت عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، اور ان کی چالوں کی وجہ سے ایک شدید عذاب، وہ چالیں جو وہ چلا کرتے تھے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ اس کو راستہ دکھائے، ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ ہمارے محاورے میں انشراح صدر کہلاتا ہے، سینے کا کھل جانا. یہ اصل میں کیفیت کی نام ہے کہ جب آپ ریلیکسڈ اور ایزی موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کو سانس لینے میں دقت نہیں ہوتی، اور جب آپ ذہنی اعتبار سے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں تو آپ کو سانس چڑھتی ہے، سانس پھولتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کا سینہ جو ہے وہ گھٹ رہا ہے. پھر اسی سے یہ محاورہ بن گیا کہ سینے کا کھولنا اور سینے کا تنگ کرنا. تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کے بارے میں وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس کو بھٹکا دے، گمراہ کر دے، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. یعنی جب آپ اترائی سے اترتے ہیں تو آپ کی سانس نہیں پھولتی، لیکن جب آپ اونچائی کی طرف چڑھتے ہیں تو آپ کی سانس پھولتی ہے، ایسے جیسے سینہ آپ کا تنگ ہو گیا ہے. اچھا، عام تھوڑی سی سلوپ ہو اوپر چڑھنے کے لیے تو آپ کو تھوڑی سی اس میں سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. زیادہ سٹیپ اگر وہ ہوگی چڑھائی اور زیادہ ہوگی، اور اگر فرض کیجیے آپ کو اپنے زور پر آسمان کے اوپر چڑھنا پڑے تو پھر آپ کے سینے کی کیفیت کیا ہوگی، سانس کے گھٹنے کی کیفیت کیا ہوگی. اس کو یہاں پر محاورے کے اندر فٹ کیا گیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، یوں اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے ناپاکی کو اور عذاب کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یقیناً ہم نے نشانیوں کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے. وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور اللہ ہی ان کا دوست ہے، سرپرست ہے ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، اچھی پرفارمنس کی وجہ سے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان سب کو گھیر کر
اور فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، یقیناً تم نے بہت سارے فائدے حاصل کیے انسانوں سے، یعنی انہیں بھٹکا کر. وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم آ پہنچے ہیں اس وقت پر کہ جو مقرر کیا تھا تو نے ہمارے لیے. قال النار مثواکم، اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، الا ما شاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا جاننے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس طرح ہم بنا دیں گے ساتھی ظالموں کو ایک دوسرے کا آخرت میں، بما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں. یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے پیغمبر تم ہی میں سے جو تمہیں میری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں وارن کرتے تھے تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات کے بارے میں. قالوا شہدنا، وہ سب کہیں گے یس ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنے خلاف، کہ یس ہمیں یہ وارن کیا گیا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، یقیناً وہ خود ہی کافر تھے، انکار کرنے والے تھے. بات تو پہنچ گئی تھی. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ آپ کا رب ہلاک کرنے والا نہیں ہے کسی بھی بستی کے رہنے والوں کو از راہ ظلم، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ اس کے رہنے والوں کو پتہ ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ پہلے پتہ دلاتا ہے، وارننگ دیتا ہے، بات سمجھاتا ہے، اور جب بات کرسٹل کلیئر ہو جانے کے بعد بھی وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے کسی بستی پر. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے درجے ہیں ان کے عمل کے لحاظ سے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب ان کی کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بڑا بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، پرواہ تو اسے کسی کی نہیں. لیکن یہ جو وہ ہم تک اپنے پیغمبر بھیج رہا ہے اور پھر مختلف ذرائع سے ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، اس کی کوئی نیڈ نہیں ہے. اگر سب کے سب گمراہ ہو جائیں، پوری دنیا، پورے زمین پر بسنے والے اللہ کے باقی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرا بھی فرق نہیں آئے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور پھر لے آئے تمہاری جگہ تمہارے بعد جس کو چاہے. کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے پیدا کیا اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی نسل میں. انما توعدون لآت، یقیناً جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہو اے میری قوم اپنی جگہ عمل کرتے رہو. انی عامل، میں بھی عمل کرتا ہوں اپنی جگہ. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا ہے آخرت کا گھر. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم، اور انہوں نے مقرر کیے ہیں اللہ کے لیے اس کی پیداوار کردہ کھیتی سے حصے، کھیتی سے اور مویشیوں سے حصے. فقالوا هذا للہ بزعمهم،
اور کہتے ہیں کہ یہ یعنی ان کے خیال کے مطابق یہ اللہ کا حصہ ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ان کے شریکوں کا حصہ ہے۔ بتوں کے لیے بھی نکالتے تھے صدقہ و خیرات اور اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے، اور جو اللہ کے بنائے ہوئے شریکوں کا حصہ تھا وہ کبھی اللہ کو منتقل نہیں کرتے تھے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم، البتہ اللہ کا حصہ کبھی بتوں کو بھی دے دیتے تھے، اور یہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ہاتھوں بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی کمائی میں سے زکوٰۃ اور صدقات کے لیے بھی کچھ مختص کیا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے اخراجات کے لیے بھی مختص کیا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی ہاتھ تنگ ہو جائے تو زد کس پر پڑتی ہے؟ اللہ کے حصے پر کہ چلو ایت کی خیرات نہ دیتی کی حرج ہے، یعنی بالکل وہی ہو گیا نا کہ جو اللہ کا حصہ ہے وہ ہم غیر اللہ پر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ہماری ضروریات یا اپنے اخراجات ہیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ وہ کبھی ہم اللہ کے لیے نہیں دیتے۔ اسی طرح ایک اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، وہ دین کے لیے بھی خرچ کرتے تھے اور اپنے اخراجات کے لیے بھی کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کا ہاتھ کچھ تنگ تھا، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کی خیال ہے ایت کی ذرا ادھروں کچھ کٹ نہ کر لئیے۔ تو اس اللہ کی بندی نے کہا کہ کیوں، اپنے اخراجات میں سے کیوں نہیں کمی کرتے؟ کبھی وہاں بھی کمی کی ہے؟ یہ سارا جو نزلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حصے پر ہی گرانا ہے تم نے۔ تو یہ اصل میں سمجھنے کی بات ہے۔ ہم سب کی ان جنرل سوچ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا بھوکھا ہے یعنی دلائل مختلف ہوتے ہیں کہ اللہ نے کہڑی بھوک پئی۔ اصل میں تو یہ سارا کا سارا امتحان ہے کہ ہم یہ بات جو میں نے کل بھی نوٹ کرائی تھی کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میرا ہے ہی نہیں۔ جب ہمارے دلوں میں یہ بات اچھی طرح کھب جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے نکالنا آسان ہوگا، نہ صرف اللہ کے لیے نکالنا آسان ہوگا بلکہ باقی سارے اخراجات بھی کرٹیل کر کے اللہ تعالیٰ کا حصہ زیادہ کرنے کی انسان کوشش کرے گا کہ یہ تو مجھے مل ہی جانا ہے واپس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ایمان میں ان سے آگے تو کوئی نہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم تھا وہ بھی بڑا پریکٹیکل قسم کا تھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوئی، تو ظاہر ہے ذبح کی اور اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا اس کا بیشتر حصہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا، تو آپ کی اہلیہ محترمہ ہماری ماں نے ایک دستی اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لی تھی۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ بھائی اس میں بکری میں سے کچھ بچا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما بقیہا الا کتفہا، اس بکری کے شانے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بقیہ کلھا الا کتفہا، سب کچھ بچ گیا سوائے اس ایک دستی کے، ایک شانے کے، کہ جو ہم نے کنزیوم کر لینا ہے، باقی تو ہم نے اگلے بینک میں جمع کرا دیا کہ نا، سب کچھ بچ گیا سوائے ایک دستی کے، ایک شانے کے۔ تو یہ اصل میں سوچ کا ایک فرق ہے جو مطلوب ہے کہ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ نمبر دو، جو میں اللہ کے راستے میں دوں گا وہ بچ جائے گا، اور جو میں کھا پی لوں گا وہ کنزیوم ہو جائے گا۔ ساء ما یحکمون، یہ بڑے غلط حکم لگاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اسی طرح خوش نما بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے قتل کرنا اپنی اولاد کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے، تاکہ وہ ہلاکت میں مبتلا کریں ان کو، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے دین کو کنفیوز کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہے تو وہ ایسا نہ کریں۔
فذرہم، تو چھوڑیے انہیں، وما یفترون، اور ان کی افطرا پردازیوں کو۔ وقالوا ھذہ انعام وحرث حجر، مزید بنا یہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، لا یطعمھا الا من نشاء، ان کو کوئی نہیں کھائے گا مگر جسے ہم چاہیں وہ کھائے گا۔ وقالوا ھذہ انعام وحرث حجر لا یطعمھا الا من نشاء بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، وانعام حرم ظہورها وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، ان کے اپنے خیال کے مطابق، اور کچھ چوپائے ہیں حرام کی گئی ہیں ان کی بیکس، ان کی پیٹھیں سواری کے لیے، وہ انعام اور مویشی لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، کہ نہیں لیتے ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام۔ یہ بہت سی چیزیں جو ہمارے یہاں بھی عام ہے کہ دین کے بڑے نون احکام میں سے ہم نے اپنی طرف سے کچھ ایکسیپشن نکالی ہوئے کہ یہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح کی ایک چیز کیا ہے کہ مشرکوں نے کہا ہوا تھا کہ اس جانور کی پیٹھ پر سواری حرام ہے، جیسے کل میں نے آپ کو گنوائے تھے نا کہ جس نے اتنے بچے جنم دیے ہوں، اب وہ بھی محترم اونٹ ہو گیا، اور جس کا پوتا جو ہے وہ بھی سواری کے قابل ہو جائے وہ بھی محترم ہو گیا، یعنی یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیزیں۔ اس میں سے ایک کیا تھا کہ اس جانور کی پیٹھ پر سواری جو ہے وہ حرام ہے، اور ویسے تو اللہ کا نام لینا ہے ذبح کرتے ہوئے، لیکن فلاں جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لینا، دلیل کوئی بھی نہیں۔ افتراء علیہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا ان کی افطرا پردازیوں کا۔ وقالوا ما فی بطون ھذہ الانعام خالصۃ لذکورنا، پھر ایک ڈھکوسلا کیا تھا کہ جو بھی اس جانور کے پیٹ میں ہے اس کو تو کھائیں گے صرف ہمارے مذکر، ومحرم علی ازواجنا، اور یہ ہماری عورتیں نہیں کھائیں گی، ان پر حرام ہے۔ البتہ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو تو پھر مرد بھی کھا سکتے ہیں اس میں سے اور عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گھڑی ہوئی باتوں کی سزا دے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ علیم، یقیناً وہ بڑی حکمت والا جاننے والا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ علم، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی میں، بے وقوفی میں، بغیر علم، بغیر سوچے سمجھے، وحرموا، اور حرام ٹھہرا لیا، ما رزقہم اللہ، اس کو جو اللہ نے عطا فرمایا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، قد ضلوا وما كانوا مہتدین، یقیناً یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہرگز ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی تو ہے جس نے پیدا کیے باغات، معروشات، چھتریوں پر چڑھے ہوئے، وغیرہ معروشات، اور دوسرے جو نہیں چڑھے۔ یہ انگور کی بیلیں خاص طور پر قرآن مجید میں ان کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ وہ چھتریوں کے حوالے سے آتا ہے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، جن کے ذائقے مختلف ہیں، والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار، متشابہا وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور جدا جدا بھی۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ ان کے پھلوں میں سے جب وہ پھل لائیں، وآتوا حقہ، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرو، یوم حصادہ، جس دن فصل کاٹو، جس دن پھل کاٹو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے، چوپایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، یعنی فرش پر ہیں، یعنی کچھ اٹھے ہوئے ہیں ان پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، لیکن جو نیچے ہیں زمین کے قریب ہیں وہ کھانے کے کام آتے ہیں یا بچھانے کے کام آتے ہیں، یعنی ان کی کھال جو ہے وہ بیٹھنے کے کام آتی ہے۔
کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج، یہ نر و مادہ 8 جوڑے ہیں، من الضان اثنین و من الماعز اثنین، بھیڑ کی قسم میں سے بھی 2 اور بکری کی قسم میں سے بھی جوڑا۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، پوچھو کیا دونوں نر حرام کیے ہیں اللہ نے یا دونوں مادائیں فیمیلز حرام کی ہیں؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے جو ان دونوں فیمیلز کے پیٹوں میں ہیں وہ حرام کیے ہیں اللہ نے؟ نبئونی بعلم، مجھے خبر دو علم کے ریفرنس سے، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اسی طرح اونٹ کی قسم سے بھی ایک جوڑا اور گائے کی قسم سے بھی ایک جوڑا اللہ نے پیدا کیا۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، کیا دونوں نر حرام کی ہیں اللہ نے یا دونوں فیمیلز حرام کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یا وہ بچہ جو ان فیمیلز کے پیٹ میں ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا، وصیت کی تھی۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرتا پھرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ قل، اے نبی کہہ دو، لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، نہیں پاتا میں وحی میں جو میرے پاس آئی ہے کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ وہ اسے کھائے، الا یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، او دمم مسفوحا، یا وہ بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا وہ سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، اس لیے کہ وہ تو ناپاک ہے، او فسقا، یا اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے ہوئے، احل لغیر اللہ بہ، اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی بالکل مجبور ہو جائے بشرطے کہ اس کے اندر بغاوت نہ ہو اور وہ صرف اتنا کھائے کہ جس سے اس کی جان بچ سکے، حد سے نہ بڑھے۔ فإن ربک غفور الرحیم، تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور یہودیوں کے لیے ہم نے حرام کیا کر دیا تھا ہر ناخن والا جانور، ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے حرام کی تھی ان پر شحومہما، ان کی چربی، الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس چربی کے کہ جو لگی ہوئی تھی ان کی پیٹھ پر، اول حوایا، یا ان کی آنتوں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، او مختلط بعظم، یا وہ ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں تم کو، فَقُلْ، تو کہہ دینا، ربکم ذو رحمت واسعۃ، تمہارا رب بڑی کھلی مہربانی کرنے والا ہے، ولا یرد باسو عن القوم المجرمین، لیکن نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب مجرموں سے۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے مشرکین، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام بناتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان سے پہلوں نے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری سزا عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی علم ہے، اگر ہے تو نکالو، پروڈیوس کرو۔ ان تتبعون الا الظن، تم صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور صرف تم اٹکل کے تیر چلاتے ہو، تولے لگاتے ہو۔ تو اللہ سمجھتے ہیں نا، وہ گلی ڈنڈے میں ہوتا تھا کہ اگر تو یوں کر کے گلی کو مارا، اٹھ گئی تو آپ 1 میل دور جو ہے اس کو اسٹرائک کر کے پھینک سکتے ہیں، اور اگر وہ اٹھی نہیں تو پھر وہیں کی وہیں وہ پڑی رہے گی۔
تو چلا لگ گیا تو لگ گیا، نہیں لگا تو نہیں لگا. تو اٹکل کے تیر یہ بس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ گل بن گئی تو بیٹھ گئی، نہیں تو کچھ بھی نہیں. قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے نبی کہہ دو غالب دلیل تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. فلو شاء اللہ لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے. قل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہہ دو کہ لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ چیزیں حرام کی ہیں. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور اگر یہ گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ پیروی کرنا ان لوگوں کی خواہشات کی جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہمسر بناتے ہیں، برابر قرار دیتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی ان سے کہو آؤ میں سناؤں تمہیں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تنگ دستی کے ڈر سے، پاورٹی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور انہیں بھی کھلاتے ہیں. جیسے میں نے اس کہا نا کہ سمندر میں صرف جو ویل مچھلیوں ہوں گی روز کی، ان کی کتنی خوراک ہوگی اس کا اندازہ لگائیے. تو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے ڈر سے، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور انہیں بھی کھلاتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ پھٹکو، بے حیائی کی باتوں کے خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہو، حرام کیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یعنی حق کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ تم جنگ کے اندر لڑتے ہوئے کافر کو قتل کر سکتے ہو. اسی طرح شادی شدہ مرد یا عورت جو بدکاری کا ارتکاب کریں تو اسلامی ریاست انہیں سنسار کرے گی. مرتد دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد پھر بغاوت کرے تو اس باغی کی سزا جو ہے وہ بھی قتل ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حق ہیں، یا قتل کے بدلے قتل. یہاں نوٹ کیجئے گا باقی جو جتنے بھی برائیاں ہیں ان سے کہا گیا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. لیکن بے حیائی کی باتوں کے بارے میں آ کے ان کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑی اہم بات ہے. کہ ایک شخص یہ طے کرے کہ میں نے یہ نہیں کھانا، وہ ساری عمر اس پر قائم رہ سکتا ہے. لیکن جو جنسی جرائم ہیں ان سے انسان صرف تبھی بچ سکتا ہے کہ وہ ان سے دور رہے. اگر وہ قریب جائے گا تو بلکہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیسے قریب، پھر اور قریب، پھر اور قریب، پھر اور قریب ہوتا چلا گیا. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ بچے کہ جو سیگریگیٹڈ ماحول سے پڑھ کر یونیورسٹی میں جاتے ہیں، سیگریگیٹڈ سے مراد ہے کہ وہ کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھے، میل سکولز کے اندر پڑھے، پرائمری، مڈل، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، اور پھر اچانک جب وہ یونیورسٹی میں یا پروفیشنل کالج میں پہنچے تو وہاں انہیں لڑکیوں کا سمندر جو ہے اپنے گرد گرد نظر آیا. اب پہلے دن کوئی لڑکی اس سے راستہ ہی پوچھ لے تو اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے، وہ بات نہیں کر سکے کچھ بھی. لیکن اگر اس نے کوئی لائن نہیں کھینچی اپنے ذہن میں کہ بس اس سے آگے میں نہیں جانا، تو پھر ہفتے کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ راستہ بتا دے گا بلکہ اور بھی کوئی تعلیم کی بات، کوئی کورس کی بات وہ بھی کر سکے گا کمفرٹیبلی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اسے اگر اس نے لائن نہیں کھینچی ہوئی کہ میں نے اگر لڑکیوں کے ساتھ کوئی انٹریکٹ بھی کرنا ہے، کوئی تدریس کی بات بھی کرنی ہے، تو یہ لائن میری ہے جس کو میں نے کراس نہیں کرنا.
پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ بھی لگانا شروع کر دے گا، ایک دوسرے کا تعارف۔ اب وہ چیزیں ہیں کہ جو تعلیم سے متعلق نہیں ہیں اور ضروری نہیں ہے۔ اب جب گپ شپ لگے گی تو پھر ہنسی مذاق بھی ہوگا۔ اب ہنسی مذاق میں صرف وہ زبان سے ہی نہیں ہوگا، ہاتھ پہ ہاتھ بھی مار دیا جائے گا اور کونی بھی مار دی جائے گی۔ اور پھر اسی میں ایک سٹیج آتی ہے کہ جب انسان بغیر سوچے سمجھے چھینا جھپٹی کر لیتا ہے۔ اب اس سے کیا ہے کہ جب چھینا جھپٹی ہو گئی تو آپ نے ساری جو دوری تھی وہ ختم کر کے آپ نے اس کو اپنے لیے فری سمجھا۔ اب ایک انویزیبل لائن ہے جو نظر نہیں آتی، جب وہ کراس ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتارتا ہے۔ لہذا واحد راستہ بچنے کا کہ لا تقربوا، اور اس میں خاص طور پر یعنی اس میں نہ صرف طلبہ کے لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، میچور مردوں اور عورتوں کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یعنی کالج یا یونیورسٹی میں جب کوئی بچی یہ محسوس کرے کہ کوئی پروفیسر، کوئی سپروائزر اس کو غیر معمولی اہمیت دے رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، تو بھاگ جائے وہاں سے۔ ممکن ہو تو یونیورسٹی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور بندوبست کرے گا۔ اور اسی طرح کسی لڑکے کے لیے اگر وہ محسوس کرے کہ کوئی پروفیسر اس میں غیر معمولی دلچسپی لے رہی ہے تو بھی وہاں سے بھاگ جائے، یا کم سے کم یہ شروع کر دیں کہ اس پروفیسر کے پاس اکیلے نہ جائیں، اس سے بھی فرق پڑ جائے گا۔ لیکن اگر اس میں ہم سمجھے کہ نہیں بڑا کام نہیں کرنا ہے، ساڑھے بازی کو بڑا کام کرنا ہے، لیکن اس سے بھی بڑے کام ہم کر گزریں گے اگر ہم قریب جائیں گے تو نوٹ کیجئے گا یہاں، یعنی سارے نواہی ہیں، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اللہ تشرکوا بہ شیئا، پیچھے دیکھیے گا آیت نمبر 151 میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پھر ولا تقتلوا اولادکم، یہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کی کاموں میں، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سینسیبل بن جاؤ۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور دیکھیے اب وہی لا تقربوا، یتیم کے مال کے سلسلے میں بھی قرآن مجید میں اکثر آپ یہی دیکھیں گے کہ یہاں بھی تقربوا کے، لا تقربوا کے الفاظ آئیں گے۔ کیوں؟ یتیم چھوٹا ہے نا، وہ آپ سے پوچھ نہیں سکتا، فیل بھی کرے تو بھی آپ کو ٹوک نہیں سکتا کہ آپ اس کو سارا ہی جائے گا دفع ہو جا، پھر لا پہ میرے کو جلا نہیں۔ لہذا وہاں بھی اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کہ قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ۔ وہاں بھی کیا ہوگا کہ اگر ہم اس میں بے احتیاطی کریں گے تو پھر ہم یتیم کا مال کھانے کے جرم کے مرتکب ہو جائیں گے۔ حتیٰ جب لوگ آشودہ یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول پورا کرو عدل کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بھی کہو عدل کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ جو کنسرن بندہ ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایفا کیا کرو، ذالکم وصاکم بہ، اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، یقیناً یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، پر اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، اور مت پیروی کرنا دوسرے راستوں کی کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں۔ ذالکم وصاکم بہ، ان باتوں کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی نعمت پوری کرنے کے لیے، الذی احسن، اس پر کہ جو نیکی کی روش اختیار کرے، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر بات کی تفصیل بتانے کے لیے، وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور سراسر ہدایت اور رحمت ہے
لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے پر ایمان رکھیں۔ وہذا کتاب انزلناہ، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل فرمائی ہے، مبارکن، برکت والی، فاتبعوہ، پس اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کل کو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ بے شک کتابیں تو نازل کی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں پر، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ او تقولوا، یا تم یہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل کی گئی ہوتی، لکنا اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہوتے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو پھر لو آ گئی ہے تمہارے پاس ایک واضح کتاب تمہارے رب کی طرف سے، روشن دلیل، واضح کتاب، وہدم ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دے، وصدف عنہا، اور ان سے منہ موڑے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیات سے، سوء العذاب بما کانوا یصدفون، بہت برا عذاب ان کے منہ موڑنے کی وجہ سے۔ هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ، تو یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک، یا آئے ان کے پاس ان کا رب، او یاتی بعض آیات ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کی کچھ نشانیاں آئیں، یعنی ایز پر دیر ڈیمانڈ، حصی معجزے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی نشانیوں میں سے کچھ ان کے پاس آئیں گی، لا ينفع نفسا ایمانہا، تو کسی شخص کو اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو قبل ازیں ایمان نہیں لایا تھا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں سے کوئی کمائی نہیں کی تھی۔ قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی ان سے کہو کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کو اے نبی ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہی ان کو بتلائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کو اس جیسی 10 ملیں گی، 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، ہاں جو بدی لائے گا، فلا یجزی الا مثلھا، تو اس کو صرف اس جیسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ قل اننی ہدانی ربی، اے نبی کہہ دو کہ یقیناً میرے رب نے مجھے ہدایت بخشی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ کیا ہے وہ؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو بالکل ٹھیک دین ہے، یعنی دین ابراہیم کی، جو بالکل یکسو تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اے نبی کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم ملا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلا سبمٹ کرنے والا ہوں، میں سبمٹ کرنے والوں کا موری ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اے نبی ان سے کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، جبکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتا کوئی شخص کوئی گناہ مگر وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری،
اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کے حضور تمہارا لوٹنا ہوگا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتائے گا ان باتوں کی حقیقت کے جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جس نے بنایا تم کو زمین کا خلیفہ، سکسیسر۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اب یہ درجے بہت سے پہلوؤں سے ہیں، مالی اعتبار سے اللہ نے کسی کو اونچا کیا، کسی کو نیچا کیا، نسلی اعتبار سے کسی کو ذرا اونچے خاندان میں پیدا کیا، کسی کو ذرا نیچے خاندان میں دنیاوی اعتبار سے پیدا کیا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو میڈیوکر بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو سانولا بنایا، کسی کو گندمی بنایا، تو کسی کو کالا بھی بنایا، ہے نا؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں تمہیں آزمانے کے لیے ہیں، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم، اس میں جو چیزیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب سزا دینے کا بڑا سوئفٹ ہے، جلدی سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔